کیا ہے کہ کیا رشتہ کرتے وقت ایک نگاہ لڑکی کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، رشتہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ہوتا ہے۔ ایسے دو افراد آپس میں جڑ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پھر آگے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، شریعت کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے۔ اب لا محالہ ان کی مزاج میں موافقت ہوگی تو وہ یہ رشتہ زوجیت اچھے طریقے سے نبھا سکیں گے، اور اگر مزاج میں موافقت نہ ہوئی تو پھر اختلافات ہوں گے، پھر اللہ کے حقوق بھی ضائع ہوں گے، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق بھی ضائع ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم فرمان الہی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب یہ طاب لکم یعنی دونوں طرف سے پسند ہو، لڑکا بھی لڑکی کو چاہتا ہو اور لڑکی بھی لڑکے کو چاہتی ہو، پسند کرتی ہو، وہ نکاح کرے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، شادی اور نکاح کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ۔ دیکھیں، یہاں نکاح کا مقصد جو ہے نا، ایک دوسرے سے سکون پانا قرار دیا گیا ہے، اور سکون اس وقت ہی ہو سکتا ہے کہ جب موافقت ہوگی مزاج کے اندر۔ اب چند احادیث مبارکہ کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے، اگر اس کے لیے اس عورت کی ان خوبیوں کو دیکھ لینا ممکن ہو جو اس آدمی کو نکاح کی طرف مائل کریں تو فرمایا دیکھ لے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پھر اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکی کو پیغام نکاح دیا تو فرمایا میں نے چھپ کے اس کو دیکھ لیا، اب وہ مجھے پسند آ گئی تو میں نے اس سے نکاح کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اسے دیکھ لو، کیونکہ اس سے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرے۔ اب انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، جا کے اسے دیکھ لیا اور پھر نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد حضور علیہ السلام کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے جب دریافت کیا تو انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے درمیان موافقت اور عمدہ تعلق کا ذکر کیا ہے۔ تو ان فرامین الہی اور اللہ کے نبی کے فرمانوں سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ اگر لڑکا لڑکی کو اور لڑکی لڑکے کو کسی طریقے سے نکاح کرنے سے پہلے دیکھ لیں تو یہ کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن صرف دیکھنے کی اجازت ہے۔ جب باری آتی ہے نا ایک دوسرے کو پہچاننے کی، یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے تاکہ میں اس کا مزاج پہچانوں، اس کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں، اس کے ساتھ جو ہے نا ہوٹلنگ کروں، اکیلے میں علیحدگی میں گپ شپ کروں، تو یہ پھر حدود کی لمٹ جو ہوتی ہے نا کراس ہو جاتی ہے۔ پھر انسان نکاح سے پہلے ہی ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، مغربی معاشرہ وہ سالہ سال پہلے نکاح کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو، مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، دوستی لگاتے ہیں، رہن سہن ہوتا ہے ان کا۔ سب سے زیادہ پھر طلاقیں بھی وہاں ہوتی ہیں۔ 100 میں سے کچھ چند جوڑے ہوں جو بڑھاپے تک ایک ساتھ میں زندگی گزارتے اور اکٹھے پہنچتے ہوں، مگر نہ طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں دو طبقات ہیں، ان دونوں طبقات میں افراط و تفریط ہو رہا ہے۔ ایک طرف سے والدین ہیں کہ وہ رشتہ کرتے وقت اپنے اولاد کی مرضی پوچھنے تک گوارا نہیں کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ کم از کم رشتہ کرتے وقت لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی مرضی پوچھ لینی چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اور دوسری طرف سے اولاد ہے جو تعلقات بناتے وقت یہ جو نام نہاد محبت کے دعوے ہیں یہ کرتے وقت والدین کی طرف ایک نظر مڑ کے دیکھتے تک بھی نہیں ہے، بلکہ ان کے سینے پہ پاؤں رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ اس لیے دونوں طرف سے چاہیے کہ شریعت کی پاسداری کرنے کی کوشش کریں۔
والدین اپنی ہی مرضی اپنی اولاد پہ نہ تھوپیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کے غلط تعلق استوار نہ کریں، اپنی شادی میں اپنے والدین کی مرضی کو بھی شریک کریں۔ باقی اس کی صورت یہ ہوتی ہے دیکھنے کی، دیکھیں احادیث مبارکہ میں یہاں یہ آیا ہے کہ اگر ممکن ہو کسی طریقے سے دیکھ سکتے ہو تو دیکھ لو۔ دیکھنے کا کہا گیا، دکھانے کا نہیں کہا گیا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، جب رشتے کی باری آتی ہے تو دونوں فیملیاں ایک دوسرے کو دعوت کرتی ہیں، گھروں میں آتے ہیں، پھر یہ والدین ایک جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر لڑکی لڑکے کو الگ بھیج دیتے ہیں، تم جاؤ ایک دوسرے سے باتیں کر لو۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یعنی موقع ڈھونڈ کے انسان کو دیکھنا چاہیے، موقع ڈھونڈ کے۔ اور اس کی بہترین صورت فقہائے کرام نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لڑکے کے والدین کی طرف سے لڑکی کو دیکھ لینا یہ کافی ہو جانا چاہیے، اور اسی طرح لڑکی کے والدین کی طرف سے لڑکے کو دیکھ لینا، اس کی خوبیاں بیان کر لینا، یہ بھی کافی ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس پہ اکتفا نہیں بھی کرتے، خود دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو صرف دیکھنے کی حد تک ہو، اور وہ بھی موقع ڈھونڈ کے کہیں دیکھ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ بالکل انتظام کیا جائے، گھروں میں بلایا جائے، ان کو علیحدہ بٹھایا جائے، دکھایا جائے۔ یہ دکھانا شریعت کی اصطلاح میں نہ شریعت کا مزاج ہے اور نہ ٹھیک ہے۔ دیکھنا ہے کہ کہیں موقع ڈھونڈ کے دیکھ لیا جائے۔